الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالی جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب کو عافیت میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے انبیاء اور رسل بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسی کا ذکر آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے. کچھ اور باتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. انسانی تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ کھانا پینا، جیسے اللہ تعالی نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، 8 اور 7 جیسے سورہ نمبر اور آیت نمبر دونوں ہمارے ساتھ ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے سمجھتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کا مطلب ہے کہ بالکل انسانی تقاضے ان کے ساتھ نہ ہو. جب انبیاء اور رسولوں کے ساتھ انسانی تقاضے ہیں، کھانا پینا جینا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے قریش اعتراض کرتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ارے یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، ہمارے ساتھ بازاروں میں گھومتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اونٹوں کی تجارت کرتے تھے، قرض کا لین دین کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات ہماری یہی ہے کہ انبیاء اور رسول ان کے بھی ویسے ہی بچے پیدا ہوئے جیسے عام انسانوں کے بچے پیدا ہوئے. وہ بھی سوتے تھے جیسے عام انسان سوتے ہیں، اور انبیاء اور رسول بیمار ہوتے تھے جیسے عام انسان بیمار ہوتے ہیں اور صحت ان کو ملتی ہے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ ان کے بارے میں کہا گیا، قرآن نے ذکر کیا سورۃ الشعراء، اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وہ اللہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء رسول اس اعلیٰ درجہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ انسانی تقاضوں سے الگ تھلگ نہیں تھے. بیمار ہوتے تھے، صحت یاب ہوتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کی شادیاں ہوتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. قرآن نے کہا کہ محمد بس تو ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. أَفَإِن مَّاتَ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال کر جائیں تو کیا تم پھر واپس پلٹ جاؤ گے، کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے؟ تو یہاں ماتا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وفات پا جانا، مر جانا، انتقال کر جانا. کچھ لوگ اس کو الفاظ بدل کر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں پردہ فرما گئے. صحیح نہیں. قرآن نے کہا کہ انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے. آپ وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو خود سے پیبند لگا لیتے تھے، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی بکری کا دودھ خود سے نکال لیتے تھے اور اپنی خدمت آپ کر لیتے تھے، تو رسول ہیں، خاتم المرسلین ہیں، شافع محشر ہیں، لیکن ان کاموں کے کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عار محسوس نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ رسول ہونے کے باوجود وہ لوگ اس سے مستثنا نہیں ہیں، الگ نہیں ہیں، جو انسانی تقاضے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خادم کی حیثیت سے۔ چھوٹے بچے تھے، ماں نے لایا، خدمت پر معمور کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لاتے، اور کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو جا کر پیغام پہنچاتے۔ یہ ساری خدمات انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ماں تھی ام سلیم، ان کے پاس ایک اور یتیمہ تھی، یتیم بچی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مذاق یا بعد بات میں کہہ دیا کہ تیرا قد نہ بڑھے، تو اونچی نہ ہو، تو بڑی نہ ہو، ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اب وہ بچی روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت پر اس بچی کو یقین تھا کہ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نکلی ہے تو سچی ہوگی۔ اپنی ماں کے پاس دوڑتے روتے ہوئے گئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دے دی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی ماں ام سلیم فوراً اپنا دوپٹہ ڈالا، اپنی اوڑھنی اوڑھی، اور فٹافٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی گھبراہٹ کی شکل میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلیم کیا بات ہے، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کے نبی، آپ نے میری بچی، یتیم بچی کو آپ نے بددعا دے دی کہ اس کا قد نہ بڑھے، وہ بڑی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، انما انا بشر اما تعلمین انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر۔ ارے میں تو ایک انسان ہوں، کبھی مجھے غصہ آتا ہے، کبھی میں راضی ہو جاتا ہوں، اور میں کسی کے حق میں بد دعا کر دوں اور اس بد دعا کے وہ لائق نہ ہو، یعنی مطلب وہ بد دعا کا صحیح حقدار نہ ہو، تو اس کے لیے وہ بد دعا اس کی نفس کی طہارت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہے قیامت کے دن۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، اور وہ بچی اس بد دعا کی مستحق نہیں تھی، لیکن یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچی کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائیں گے، اس کی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جائیں گے قیامت کے دن۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے آپ کو بتانا یہ تھا کہ انبیاء پر یہ ساری حالتیں آتی ہیں، کبھی کسی سے خوش ہو جاتے ہیں، کبھی غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہمارے ساتھ۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، انبیاء اور رسولوں کو آزمایا جاتا ہے بحیثیت بشر۔ اگر فرشتوں ہوں تو آزمائش نہیں ہوگی، تو آزمایا جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو آزمایا گیا، جیل میں ان کو جانا پڑا، اور جیسے قرآن نے کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، سورۃ یوسف آیت نمبر 30 پر 3۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ کچھ سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو اللہ کے نبی ہیں، جیل کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا چہرہ خون سے شرابور ہو گیا. کیسے خون سے شرابور ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوہے کی ٹوپی کے جو دانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اترے تھے اس کو نکالنے کی کوشش میں جس صحابی نے نکالنے کی کوشش کی ان کے دانت نکل گئے تو کیسے اندر دھسے ہوں گے، کتنا خون بہا ہوگا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کو جب آزمائش سے چھٹکارا نہیں ہے تو آپ اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. جس کا امتحان جتنا پختہ ہوتا ہے آزمائشیں ویسے ہی اس سے راہ میں آتی. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جس کا امتحان ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس کے لیے ویسی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے گئے اور اس سے پہلے کے انبیاء نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کیا. کسی نبی نے عراق سے شام تک ہجرت کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ضمن میں بتا رہا ہوں کہ انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ویسے ہی بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کسی عام انسان کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. جب کبھی رسول ان کے پاس وہ تعلیمات لے کر آئے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے تو کسی کو انہوں نے قتل کر دیا، کسی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی ہو، العیاذ باللہ. تو قرآن ایک ہے کہ انبیاء اور رسول بیمار بھی ہوتے تھے. انبیاء اور رسول جب بیمار ہوتے تھے تو آپ اور ہم یا کوئی اور اگر بیمار ہوتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انبیاء کو یہ چیز، انبیاء جس سے بچ نہیں سکے ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے بچیں. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا صبر ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا. کیسے؟ 18 سال بیمار رہے. سبحان اللہ. 18 سال بیماری کی صعوبتیں برداشت کی. سارے لوگ چلے گئے، کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا سوائے 2 آدمی کے. آخری وقت تک بیوی رہی اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بیوی جب آئی تو وہاں وہ موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی تھی. اور پھر کہا، خود ایوب علیہ السلام سے بیوی نے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں کسی بیمار اور کمزور آدمی کو دیکھا؟ جبکہ اللہ نے شفا دے دیا تھا. تو بیماری جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام نے جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال بھی واپس دے دیا، بچے بھی واپس دے دیے. جیسے قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 پر 3 اور 80 پر 4. اسی طرح انبیاء پر صرف بلائیں ہی نہیں آتی تھی لیکن بلاؤں میں سخت ترین آزمائشیں آتی تھی. آج ہمارے پاس صرف مصیبتیں آتی ہیں لیکن انبیاء اور رسولوں کے اوپر جو آتی تھی سخت ترین بلائیں اور مصیبتیں آتی تھی. اسی لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں بلائیں کس پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر آتی ہیں.
ثم الامثل فالامثل، پھر جس کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو ایمان ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، اس کو اس قدر آزمایا جاتا ہے کہ یہ صاحب ایمان زمین پر چلتا ہے کہ ایک گناہ بھی اس پر باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ میری آواز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں، آپ صبر کریں، یہ ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے آتی ہے۔ ہمارے گناہ اس سے دھوئے جاتے ہیں اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایسے ہو کر ہم زمین پر چلتے ہیں کہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں، جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپاہٹ طاری تھی، پورا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کانپ رہا تھا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ہاتھ رکھا تو آپ نے جو چادر اوڑھی تھی اس چادر کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، جسم پر نہیں، چادر پر۔ فقال یا رسول اللہ، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سخت بخار آپ کو، کیا سخت گرم آپ کا جسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے اوپر جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ دگنی ہوتی ہیں، دگنی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں اور اجر بھی ہمارا دگنا ہوتا ہے، اجر بھی دگنا ہے، آزمائش بھی دگنی ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش کسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء۔ پھر کہا کسے؟ والصالحون، پھر کہا اس کے بعد نیک لوگوں کو، اس لیے کہ کوئی فخر و فاقہ میں آزمایا جاتا ہے۔ کہا حتی ما یجد الا العباء التي يحویها، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس کے جسم پر جو کپڑا ہے وہی بچ جاتا ہے، وہی بچ جاتا ہے، اس کے علاوہ کبھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف جسم کے کپڑے بچ گئے، ساری چیزیں چلی اللہ نے چھین لی، اس پر آدمی صبر کرے۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ کسی کو ایسا آزمائے تو ویسے صبر کرے جیسے وہ خوشحالی میں صبر کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی تھی تو صبر کرتا تھا، ویسے صبر کرے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ یہ جو انبیاء ہوتے تھے، مجھے امید ہے کہ آپ یہ ساری باتیں نوٹ کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الرسل والرسالات، دکتور عمر سلیمان الاشقر، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں قیامت کی نشانیوں پر، رسولوں پر، بہت ساری کتابیں، لیکن اس کتاب کا ٹرانسلیشن، اس کتاب کا ترجمہ انگلش میں آپ کو نہیں ہے، تو میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نکات اگر لکھ لیتے ہیں، باتیں لکھ لیتے ہیں تو بہت آپ کے لیے کافی ہے۔ تو ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ کاروبار بھی کرتے تھے، کچھ محنت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں، رسالت کا حق ادا کرتا ہوں، میرا اجر اللہ پر ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشنل کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اجرت پر، اور جب شادی ہوئی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی تھی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا. جیسے میں نے بتایا اونٹوں کی تجارت کرتے تھے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال فے غنیمت کا مال آ جاتا تھا. کبھی لوگ ہدیہ تحفے تحائف دیتے تھے، کسی گھر سے دودھ کا کٹورا آ گیا، کسی کے گھر سے بکری کا کچھ گوشت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا چلتا تھا. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے تجارت کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پھل جو ہوتا ہے وہ پھل ہم توڑ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو فلاں رنگ کا علیکم بالاسود فإنہ اطیب، کہا کہ دیکھو کالے رنگ کا توڑو، وہ ذرا بہت اس کا وہ بہت نفیس ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. قالوا كنت ترعى الغنم، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ بکریاں اسے شوق سے کھاتی ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو کہتے ہیں بکریاں ہر نبی نے چرایا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چرایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصا، کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، احش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں اور بہت ساری میری ضرورتیں. تو انبیاء نے بکریاں چرائی صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے تو کئی سال محنت بھی کی. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام جب نکاح کرنے کے لیے پہنچے تو بطور مہر کے جیسے قرآن نے کہا انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، 8 سال محنت مزدوری کی مہر کا حق ادا کرنے کی. سبحان اللہ. اتنی بات مختصر آپ رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے محنتیں کی، کاروبار کیے روزی روٹی کے لیے، کسی نے تجارت کی، کسی نے بکری چرائے. جیسے داؤد علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں کہا کہ آپ لوہار تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، جیسے قرآن نے کہا لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80، جس میں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام لوہے کا ڈریس بناتے تھے جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا. جیسے کہا کان حدادا، آپ بادشاہ تھے، آپ بادشاہ تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے. اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے. تو یہ انبیاء محنت مزدوری کرتے تھے. جتنے میری آواز سن رہے ہیں سب سے کہوں گا کہ انبیاء نے جب محنت مزدوری میں شرم محسوس نہیں کیا، عار محسوس نہیں کی، تو آپ کوشش کریں. اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں محنت مزدوری کرنے میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور چیز شیخ نے لکھا لیس فیہم شیء من خصائص الالوہیہ والملائکیہ. ان تمام باتوں کے باوجود انبیاء اور رسولوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو خاص، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں الوہیت کی کوئی بھی چیز ان لوگوں میں نہیں تھی. اللہ کا مقام الگ ہے، نبی کا مقام الگ، رسولوں کا مقام الگ ہے. اسی لیے سلف نے ناپسند کیا ہے کہ کبھی ایک جگہ دونوں نام لکھتے ہیں اللہ محمد برابر سرابر. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، تو اللہ کا مقام الگ ہے، نبی اور رسولوں کا مقام الگ ہے. جیسے بہت ساری آیتیں انہوں نے یہاں ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا، تو اللہ نے کہا کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ تمہیں معبود بنا لے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کہا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا. تو
انہیں جو کہا میں نے اسی بات کا حکم دیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 117. بڑی لمبی گفتگو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اللہ تعالیٰ اور قوموں سے جو کچھ باتیں ہوئی اس کا ذکر ہے. تو اسی طرح آپ اچھی طرح جان لیں کہ رسولوں کا مقام الگ ہے، اللہ کا مقام اور مرتبہ الگ ہے. ہاں تو کہتے ہیں آخر میں ایک بات انہوں نے اور ایک بات کہی کہ یہ جو رسول اور انبیاء ہوتے ہیں ان میں ہر حیثیت سے یہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہم رسولوں اور نبیوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں ایسے پیروں فقیروں کی بات نہیں کہتے ہمارے پیر بڑے کمال کے ہیں، یہ قبر میں لیٹے لیٹے سارے کام کر دیتے ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں انبیاء اور رسولوں کی کہ یہ عام انسان اور ان کے بیچ پیدائشی جسمانی اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. انبیاء اپنے اخلاق میں کامل ہیں، رسول اپنے اخلاق میں کامل ہیں، اپنی جسمانی ساخت میں بھی وہ لوگ کامل ہیں، ان کے جسموں میں کوئی عیب نہیں. جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل ایسے ہیں، ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ اللہ نے آپ کو مرضی دے دی ہو کہ آپ جیسے اپنے آپ کو بنا لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ کبھی ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کو دیکھتے تھے. تو ایک بات آپ نوٹ کر لیں، انبیاء اور رسول جسمانی ساخت میں اور اخلاق میں کمال کے ہوتے ہیں، عام انسانوں سے بہت ہی اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں. انسانوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، القبیح والجمیل، کوئی بدصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لوگ الگ الگ ہیں، کسی کی خوبصورتی الگ ہے، کسی کی دیکھنے کی خوبصورتی الگ ہے، الگ الگ ہے. لیکن اللہ جب کسی کو نبی یا رسول بناتے ہیں تو اسے کمال کی چیزیں دیتے ہیں. جیسے اللہ، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ کس کو نبی اور رسول بنانا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں ظاہری جسم، انبیاء کا جو ظاہری جسم ہے وہ کیسے ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو قرآن کی آیتوں کی طرف لے چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو سناتے ہیں. آپ لکھیں گے تو ساتھ ساتھ مثال بھی لکھ لیں. ہم کیا کہنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جسمانی ساخت میں اخلاقی اعتبار سے عام انسانوں سے بہت کمال کے ہوتے ہیں. تو پہلی بات ہمارے ساتھ تھی کہ جسمانی حیثیت سے بنی اسرائیل بڑی ملعون قوم ہے جس نے انبیاء کو بڑی تکلیف دی، بڑی تکلیف دیتی تھی. تو بنی اسرائیل کی قوم تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے یہ کہتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ننگے نہانا ان کے پاس عیب نہیں تھا، سارے لوگ مل کے ننگے نہاتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کنارے جا کر نہاتے تھے. تو اس طرح انہوں نے الزام لگایا، کہا کہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی برس کی بیماری ہے، یا ان کے شرمگاہ میں کچھ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ الگ تھلگ جا کے نہاتے ہیں. العیاذ باللہ، کیسی کیسی تکلیفیں انبیاء کو انہوں نے دی. کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے انبیاء کو تکلیف نہیں دی. تکذیب کی، جھٹلایا، قتل کیا انبیاء کو، ملک سے گھر سے بے گھر کیا، اور ایسی باتیں کہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے کے لوگوں نے پاگل کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، بالکل ویسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69۔ اس آیت کی شرح کے لیے ہم لوگ چلے ایک حدیث، صحیح بخاری کی ایک حدیث لیتے ہیں۔ وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں ان موسیٰ کان رجلا، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرمیلے آدمی تھے، بہت ہی حیادار آدمی تھے، یعنی بہت حیا تھا، ان کو شرم تھا، اور اپنے جسم کا کوئی یعنی اپنے جسم کو بتلاتے نہیں تھے، سبحان اللہ، بہت ہی حیا۔ تو بنی اسرائیل نے ان کو تکلیف دی، کہا کہ ضرور ہو نہ ہو، اب ایک ایسے ماحول میں جب لوگ ننگے نہاتے ہوں سارے مل کر، اللہ کے نبی اس طرح سے پردہ کرتے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ الا من عیب بجلد، ان کے چمڑے میں کوئی عیب ہے، اما برص و اما ادرا، یا تو ان کو برص کی بیماری ہے یا ان کے شرمگاہ میں کچھ یہ ہے، و اما آفہ، یا ان کو کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب اپنے پیارے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اسے تسلیم کریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے اسے برداشت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں یا کوئی العیاذ باللہ جن کا اثر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، ایسا کرو تم اکیلے اکیلے دونوں کھڑ کے سوچو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پاگل ہو سکتے ہیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا فخلا یوما وحدہ، موسیٰ علیہ السلام ایک دن تنہا کھڑے ہوئے نہا رہے تھے، فوضع ثیابہ عدل، اللہ کے نبی موسیٰ نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے، نہانے لگے، فلما، جب نہا کر ختم کر لیا جا کر کپڑے لینے لگے، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَى بِثَوْبِهِ، پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے جو کسی پتھر کو دوڑاتا ہے، کبھی لکڑی کا ممبر رونے لگتا ہے، کبھی درخت اپنی جگہ سے آگے آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو چاند کو دو ٹکڑے، دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، تو کہتے ہیں پتھر کپڑے لے کر دوڑنے لگا، فاخذ موسیٰ عصاه عریانا احسن ما خلق اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی وہ چھڑی لے کے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، اور جسم بالکل خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ بات غلط ہے، بری ہے اس چیز سے جس کا الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں۔ اور جب یہ مقصد پورا ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت جسم کے مالک ہیں اور ہمارا سوچنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہے، تو پتھر اپنی جگہ ٹھہر گیا، پتھر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑا تو لے لیے، غصہ اتنا تھا کہ چھڑی سے اس پتھر کو مارا، تو کہتے ہیں مار کے نشان پتھر پر نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، ایک دم 4-5 لکڑی کی چھڑی پتھر کو پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 میں ہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ تو اسی لیے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں انبیاء اپنی پیدائش میں، اپنے اخلاق میں اعلی غایت الکمال، کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّ مَنْ، اور جو کوئی بھی کسی نبی کے تعلق سے کہے گا کہ ان کے اندر ایک کمی ہے، تو وہ فقد آذا، اس نے نبی کو تکلیف دی، وَيَخْشَى عَلَى فَاعِلِهِ الْكُفْرَ، اور ڈر ہے کہ ایسا کہنے والا کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے
الصور الظاہرہ مختلف، لیکن جیسے میں نے کہا کہ انبیاء ظاہری اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی نبی اونچے ہو سکتے ہیں، کسی نبی کا رنگ الگ ہو سکتا ہے، سارے یونیفارم ایک ہی طرز پر نہیں ہوں گے، انبیاء الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کمال جیسے بھی ہوں وہ کمال کے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ كَأَنَّهُ مِن رِجَالٍ شنوا، قبیلے، وہ ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اس قبیلے کے لوگوں کی طرح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ رجل مربوع، ان کے بارے میں کہا کہ آپ کا خط، آپ کی رنگ کے بارے میں کہا الی الحمر، آپ سرخی اور سفید ملے ہوئے ہیں، اور آپ کے سر کے بال ایسے ہیں کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے، جب گرچہ کے سر کے بال بھیگے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انبیاء کی الگ الگ شکل و صورتیں بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور بعید ما بین المنکبین، چوڑا آپ کے دونوں گردنوں کے درمیان کافی لمبائی ہوتی تھی، اور کہا ساتھ ساتھ کہا آپ کے بال بڑے کالے تھے، اور کہا کہ آپ کی آنکھیں سرمئی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر رکھ کے چلتے تو پورا پورا قدم رکھ کر چلتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الگ الگ انبیاء کی الگ الگ کیفیتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ، تو یہ تو تھی بات ظاہری شکل صورت۔ تو ہم آپ کے سامنے اب بات کرنے جا رہے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، اس چیز کو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں۔ اخلاق کیسے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام اخلاق میں بہت فائق تھے، اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ہم آپ کا ذکر سنیں گے، جیسے سب سے پہلے چلیے ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سورۃ ہود آیت نمبر 70 پر 75، جس میں کہا ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بڑے بردبار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے۔ تو یہ انبیاء کی یہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک برباد کرنے کے لیے آئے، اور جاتے جاتے ابراہیم السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، اولاد کی بشارت سنانے کے لیے آئے، تو ان مہمانوں کی مہمان نوازی میں تلا ہوا بچڑا لا کر انہوں نے رکھ دیا، بعجل حنیف، تلا ہوا بچڑا، گائے کا بچہ لا کے رکھ دیا۔ تو آج بھی لوگ ہیں، کوئی مہمان نوازی کرتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی ضیافت کا عالم تھا، مہمان نوازی کا عالم تھا۔ وقالت ابنۃ العبد الصالح تصف موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور وہ دونوں لڑکیاں اپنے باپ کے پاس گئیں، تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے آدمی ہیں، قوی امین، اے ابا جان آپ اس کو نوکر بنا لیں، اس آدمی کو، وہ تو پہچانتے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کو نوکر بنا لیں، اس لیے کہ دو صفتیں ان کے اندر ہیں، القوی الامین۔ ایک تو وہ طاقتور ہے، آپ جس کو بھی اپنا خادم بنائیں گے، جس کے لیے آپ امانت حوالے کریں گے، وہ طاقتور ہونا چاہیے، امین، اور اس امانت کو سنبھالنے کے لیے امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں انبیاء علیہ السلام میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ سارے انبیاء کو نوٹ کرتے ہوں گے، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اب آپ کے سامنے ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا، جس کے بارے میں کہا کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، آپ وعدے کے بالکل سچے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یہ انبیاء ہیں جن کے اندر یہ عادتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم آیت نمبر 50 پر 4 میں یہ بات کی۔ اب وہی بات میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہت ہی
بلند اخلاق پر فائز ہے. جو لوگ عربی گرامر اچھی طرح جانتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تین مؤکدات لا کر بتا دیے گئے کہ آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن جیسے ہیں. اور ایک بیوی نہیں، آپ کی پہلی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ آپ تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں اور مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہے. تو اس کے بعد جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخلاق کی بات ہے تو قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر شفقت ہے، رحمت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جیسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں صفوان ابن امیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت مال دیا، میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے رہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر میں تھا، مجھے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لایا تو مجھے دیتے رہے. اسی طرح ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنا دیا؟ بین جبلین، دو وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں سب کے سب تیری. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا، کہا اسلمو، اے قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقیر ہونے کا ڈر نہیں رہتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اس کے بعد میں وقت کو مختصر کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ رسول نسب کے اعتبار سے بڑے خیر ہوتے تھے. ان کے نسب میں کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہوتا تھا. نسب کا مطلب ہے لینج، ان کے خاندان میں کسی طرح کی یہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انبیاء اور رسول نہیں بنایا ہے. اور اسی طرح یہ انبیاء اور رسول غلام اور نوکر بھی نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ ان انبیاء کے اندر کیا کیا وہبی صلاحیتیں ہوتی تھی، کیا کیا قدرات، المواہب والقدرات، کیا کیا ان کے اندر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی تھی، کیسا ان کا حافظہ ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام کا، کیسے یہ لوگ سامنے والے کو جواب دیتے تھے، کیسے مخالفین کا، کیسے لڑنے ان کے ساتھ، رسالت کی تکذیب میں ان کے ساتھ جو قومیں بحث و مباحثہ جدال کرتی تھی کیسے یہ انبیاء جواب دیتے تھے، اس کا ذکر ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے. تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ جو بھی ہے آپ لوگ نوٹ کریں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے آپ کے علم میں یہ چیزیں اضافہ کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے علم و فضل میں برکت دے. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے میں ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے. علم محنت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم محنت کرنے سے عطا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے، تسلسل کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.